شبیر مدحت صلح حسن مدحت جنگ شبیر، ایک قرآن ہے اور دوسرا اس کی تفسیر۔ چاہے جنت میں رہیں چاہے رہے کوثر پر، چاہے جنت میں رہیں چاہے رہے کوثر پر، کتنے آزاد ہیں مولا کے محبت کے اسیر۔ کھینچنے بیٹھا تھا میں نقش امن عالم، کھینچنے بیٹھا تھا میں نقش امن عالم، بن گئی ذہن کے کاغذ پر حسن کی تصویر، بن گئی ذہن کے کاغذ پر حسن کی تصویر۔ ہر ایک عاشق حسن کی الگ اپنی شان ہے، ہر ایک عاشق حسن کی الگ اپنی شان ہے، سجدے کا ہر ایک زمین پر سنہرا نشان ہے، دن کو سکون راتوں کو امن و امان ہے، دن کو سکون راتوں کو امن و امان ہے، گویا حسن کے سائے میں ہندوستان ہے، گویا حسن کے سائے میں ہندوستان ہے، کچھ اس طرح سے حسن کی محمد میں جان ہے، کچھ اس طرح سے حسن کی محمد میں جان ہے، 100 سال کا بزرگ یہاں نوجوان ہے۔ ہم کو حسن کے عشق نے بہلول کر دیا، ہم کو حسن کے عشق نے بہلول کر دیا، اب تو پھوپھی ہمارے لیے سائبان ہیں، اس کے حسن میں مل گئی اتنی بلندیاں، اس کے حسن میں مل گئی اتنی بلندیاں، پیروں سے میرے لپٹے ہوئے آسمان ہیں، پیروں سے میرے لپٹے ہوئے آسمان ہیں۔ کتنی حسین رات ہے سبھی پور میں آ کے دیکھ، کتنی حسین رات ہے سبھی پور میں آ کے دیکھ، جشن حسن میں ساتھ ہر ایک نوجوان ہے، کتنی حسین رات ہے سبھی پور میں آ کے دیکھ، جشن حسن میں ساتھ ہر ایک نوجوان ہے۔ یہ بات سچ ہے آپ کتابوں میں دیکھ لو، یہ بات سچ ہے آپ کتابوں میں دیکھ لو، صلح حسن صحیفہ امن و امان ہے، بس ایک ہنسی سے ظلم کی کاٹی رگے حیات، بس ایک ہنسی سے ظلم کی کاٹی رگے حیات، اصغر تیری ہنسی ہے یا تیرو کمان ہے، اس ملک سے ہے پیار ہمیں اس لیے حضور، اس ملک سے پیار ہمیں اس لیے حضور، خواہش میرے امام کی ہندوستان ہے، خواہش میرے امام کی ہندوستان ہے۔ سلسلے کا آخری کلام صلح حسن کے بارے میں بس اتنا جان لیجئے، صلح حسن کے بارے میں بس اتنا جان لیجئے، وہ تیغ جو دکھائی نہ دی اور چل گئی، صلح حسن کے بارے میں بس اتنا جان لیجئے، وہ تیغ جو دکھائی نہ دی اور چل گئی، تو نے قلم اٹھایا ہے تلوار کی طرح، تو نے قلم اٹھایا ہے تلوار کی طرح، باطل کی روح موت سے پہلے نکل گئی۔ جب اٹھنے کے بعد آپ واٹس ایپ پہ جو ہے میسج بارہ کو سننے ایک نشہ کا سوال اس سے، اور یہ روزے کے درمیان بھی چل رہا اسی پہ رسول شاد ہے مشہور کبریائی ہے، رسول شاد ہے مشہور کبریائی ہے، علی کے باغ میں کیسی بہار آئی ہے، رسول شاد ہے مشہور کبریائی ہے، علی کے باغ میں کیسی بہار آئی ہے، نہ ٹوٹا روزہ کبھی روزے دار مومن کا، نہ ٹوٹا روزہ کبھی روزے دار مومن کا، شراب عشق حسن میں نے جو پلائی ہے، شراب عشق حسن میں نے جو پلائی ہے۔ تجھ کو حاصل ہے وہ رتبہ جو کسی کو بھی نہیں، تجھ کو حاصل ہے وہ رتبہ جو کسی کو بھی نہیں، ہے فرشتوں کی تیرے نقش کف پاک جبیں، تو نے دیکھا ہے وہ جلوہ جو کسی کو نہ دکھا، تجھ پہ افشاں ہیں وہ باتیں جو کسی پر نہ کھلیں، دیکھا ہے وہ جلوہ جو کسی کو نہ دکھا، تجھ پہ افشاں ہیں وہ باتیں جو کسی پر نہ کھلیں، تیری الفت کے تصدق ہوئے عالم ایجاد،
تیرے احباب کی خاطر بنا فردوس بری، کون ہے واقف اسرار حد تیرے سوا، کون ہے تجھ سے سوا خالق اکبر کا قریب، تیری الفت کا دیا قلب میں جس کے روشن، تیری الفت کا دیا قلب میں جس کے روشن، جانثار اس پہ ہیں خورشید و قمر نجم و نگین، خورشید و قمر نجم و نگین، نگاہ شوق میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، نگاہ شوق میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، تیرے دامن کو نہ چھوڑوں عوض خلد بری، تیرے پیغام سے غافل تیری سیرت سے گریز، کون سمجھا کہ اطاعت ہے تیری حاصل دین، یہ عجب ہے کہ کریں دعوے الفت تجھ سے جن کے سینوں میں ذرا جذبہ ایثار نہیں، ذریعہ معرفت حق ہے تیرا نقش قدم، سجدہ عشق سے محروم نہیں میری جبین، میں کہاں اور کہاں مدحت ممدوح خدا، وہ مٹا سکتا ہے پر فاصلہ عرش و زمین۔ محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية الكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين نبي القوس محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى، الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحسن والحسين إمامان قعدا أو قعدا قام أو قعدا، صلوات محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور اس کے گفتگو کی جائے، جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کے بیٹھ جائیں، بہت جگہ باقی ہے، جو لوگ دیوار کا ٹیک لگا کے ہمارا چہرہ نہیں دکھ رہا ان کا وہ بھی آ جائے، صلوات و جمع، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگر لفظوں کو بدل کر کہا جائے تو آج بڑے حسین کی آمد مبارک ہے۔ اگر خود لفظ حسن اور حسین پہ انسان غور کرے تو اس کا وزن ہے عربی لینگویج میں، حسین کا وزن فعیل پہ ہے، یعنی مصغر ہے۔ جب بھی عربی زبان میں کسی چیز کا مصغر بنایا جاتا ہے، اگر کوئی چیز ہے، کوئی جنس ہے، تو مثلا اگر دیوار ہے تو جدیر تو ایک چھوٹی دیوار، دار ہے دویر تو چھوٹا گھر ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی چیز شخصیت میں آ جائے تو وہ پیار ہو جاتا ہے۔ مثلا پیار سے کسی کو حسین کہے، اور حسن کا مصغر کیا ہے؟ حسین۔ یعنی اگر لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ جب حسین پیدا ہوئے تو حسین کہا نہیں گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ کتنا پیارا حسن آیا ہے۔
حسن کا چھوٹا آیا ہے حسین، یعنی کتنا پیارا حسن آیا ہے. حسین کچھ اور نہیں ہے بلکہ حسن ہی ہے. حسین کو الگ مت سمجھنا. اسی لیے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین امامان، کہ حسن اور حسین امام ہیں دونوں. قام، اگر دونوں قیام کرے، یا قعدہ، یا دونوں بیٹھے، دونوں حالت میں دونوں امام ہیں. اور یہاں پر دونوں کا صیغہ تسنیہ، یعنی دونوں بیٹھیں گے ساتھ ہی میں بیٹھیں گے، دونوں کھڑے ہوں گے تو ساتھ ہی میں کھڑے ہوں گے. یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ایک بیٹھا ہو دوسرا کھڑا ہو، یا دوسرا بیٹھا ہو تو پہلا کھڑا ہو. ایسا نہیں ہوگا. دونوں بیٹھیں گے اور دونوں ہی کھڑے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر حسن صلح کر رہے ہیں تو حسین بھی صلح کر رہے ہیں. حسین جنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب حسن بھی جنگ کر رہے ہیں. اور روایتوں میں ملتا یہ ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین ساتھ میں چلا کرتے تھے تو کبھی امام حسن کے آگے امام حسین نہیں چلتے تھے بلکہ ان کو آگے رکھتے تھے، اور اپنی امامت کا دعویٰ بھی نہیں کرتے تھے جب تک امام حسن موجود تھے. اسی طریقے سے کہ جب تک رسول زندہ تھے مولا کائنات نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. یہ احترام رسول ہے، یہ منزلت رسول ہے کہ جب تک رسول تھے دعویٰ نہیں کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفرقوا. اسی طریقے سے حسن و حسین ہے. لیکن آپ غور کریں کہ امام حسن اور امام حسین کبھی الگ نہیں ہو سکتے. اسی لیے حسین و منی و انا من الحسین کہا ہے تو حسن و منی و انا منہ بھی کہا ہے کہ حسن بھی مجھ سے ہے اور میں حسن سے. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ رسول نے صرف حسین کے لیے کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسن بھی ہیں، حسن مجھ سے ہے. اور اگر یہ حدیث بھی نہ ہوتی تو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہمارے کل کے کل محمد ہیں. اور اگر یہ حدیث بھی نہ ہوتی، توجہ جاتا ہوں عزیزوں، اگر یہ حدیث بھی نہ ہوتی کہ ہمارے کل کے کل محمد ہیں تو آپ حدیث کیسا تو پڑھتے ہی ہیں. جیسے ہی چادر میں سب آ گئے تو کیا کہا؟ انہم منی وانا منہم، ہم وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ اہل بیت مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یعنی اگر حدیث اوسطنا محمد آخرنا محمد نہ ہوتی تب بھی رسول کا یہ کہنا کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اب اگر آپ غور کریں کہ کائنات پہ نظر ڈالیں تو یہ چاند کس کے لیے ہے؟ چاند رسول کے لیے ہے. چاند رسول سے ہے، سورج رسول سے ہے، یہ دھرتی رسول سے ہے، یہ کائنات رسول سے ہے. کائنات کا ہر ذرہ رسول کے لیے ہے، ہر چیز رسول سے ہے. ہر چیز جب رسول سے ہے اور رسول اہل بیت سے ہے، اہل بیت سے رسول. اب آپ دیکھیے کہ جہاں حسن ہے وہی حسین. جو منزلت حسن کی ہے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ہرگز یہ نہ سوچے. بہت سے لوگ کہتے ہیں امام امن امام حسن کو اپنے اعتبار سے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ نعوذ باللہ امام حسین جو ہے امام جنگ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر وہ حالات جو امام حسین کی زندگی میں ہوئے وہ حالات امام حسن کی زندگی میں ہو جاتے تو امام حسن بھی قیام کرتے. یہاں فرق حسن اور حسین میں نہیں ہے، فرق یزید اور معاویہ میں ہے. فرق حسن اور حسین میں نہیں ہے، فرق یزید و معاویہ میں ہے. فرق ڈھونڈنا ہے تو وہاں ڈھونڈو. اب صلح کے اوپر بات ہوتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی. امام حسن کریم ہے، کریم اہل بیت، نوازنے والے، سب کو دیتے ہیں. دسترخوان مشہور ہے امام حسن کا کہ جو آ جائے، چاہے جس ذات کا ہو چاہے جس گھرانے کا ہو، سب کے لیے دسترخوان کھلا ہے. کھڑے ہو کے دیکھتے بھی نہیں تھے کتنا کھا رہے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں لوگ بہت سے ایسے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں، بعد میں کہتے ہیں فلاں نے اتنا کھایا، فلاں نے اتنی دیر تک کھایا. اگر حسن کے ماننے والے ہو
تو دسترخوان بچھا دو، پتہ نہ ہو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہ ہے دسترخوان حسن۔ تو لہٰذا جب دسترخوان حسن امام حسن کے ماننے والے ہو اور دسترخوان بچھا دیے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کتنی دیر سے بیٹھے ہو، پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا۔ اگر اللہ کرے آپ سب کو زیارت نصیب ہو کربلا کی، اور جب آپ جائیں گے اربعین پہ 10 دنوں تک کھانا چلتا رہتا ہے، پکڑ پکڑ کے لوگ بلاتے ہیں کہ ایک لقمہ میرے یہاں کھائیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کیسی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ یہ تو ان کے در کے غلام ہیں۔ خود امام حسن کا مقام کیا ہو؟ تو خود امام حسن اپنے زمانے کے محمد ہیں، اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کل کے کل محمد ہیں۔ حسن اپنے زمانے کے محمد بھی ہے، حسن اپنے زمانے کے علی بھی ہے۔ اب محمد نے اپنے زمانے میں ایک صلح کی، اس صلح کا کیا نام ہے؟ صلح حدیبیہ۔ کس سے کی؟ مشرکوں سے، مشرکین کفار، مشرکان مکہ، ان سے کی۔ اب یہ جو امام حسن ہے یہ بھی محمد کی طرح ہے، اب انہوں نے بھی ایک صلح کی۔ اب ادھر کے محمد کے سامنے مشرکین ہے، تو اب ادھر کے محمد کے سامنے بھی کوئی مشرک ہوگا، کوئی منافق ہوگا، تبھی تو صلح ہوگی۔ صلح ہو کس سے رہی ہے؟ جو منافق بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ اور صلح کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھیے عزیزو، اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، جنگ بنا لڑے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے؟ کہ جب آپ سامنے والے کی بات مان لیں، تو جو انسان بات مان رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار تسلیم کر رہا ہے، سامنے والے کے تمام شرطوں کو مان رہا ہے۔ اب یہاں پر معاویہ نے کیا کیا؟ ایک پیپر بھیج دیا، ایک کاغذ بھیج دیا کہ جو شرطیں آپ کو لکھنا ہو لکھ لو، میں مانوں گا، میں راضی ہوں، جو شرط آپ لکھ دیں۔ اب غور کریے عزیزوں، یہ آج کا مشرک ہے، کل بھی کچھ مشرکین تھے، رسول نے کاغذ مانگا نہ دیا۔ آج کے مشرک کو جب مجبوری پڑی خود ہی کاغذ بھیج دیا کہ جو لکھنا ہے لکھ دو۔ ایک سلام محمد، جو لکھنا ہے لکھ دو۔ ہم سب تسلیم کرنے والے، آپ جو کہیے گا ہم مانیں گے۔ تو اب جو انسان شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو کبھی جیتا ہوا نہیں کہا جا سکتا، وہ ہارا ہوا ہے۔ حسن کے قلم سے ہار گیا، حسن کے خلق سے ہار گیا، حسن کی سیرت سے ہار گیا۔ اور کیسے جیتے؟ جس کے اندر محمد عربی کا خون ہو۔ تو کیا کہا؟ سب سے پہلی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی شرط کہ تمہیں کتاب اور سنت پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ اب عزیزوں، جنگ اور صلح، جب جنگ ہوتی ہے تو کس چیز پہ ہوتی ہے؟ جس چیز پہ جنگ ہوتی ہے صلح بھی اسی چیز پہ ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، صلح اسی چیز پہ ہوگی جس پہ جنگ ہو رہی ہو، جس چیز کے بارے میں جنگ ہے اسی پہ صلح ہوگی۔ اب پہلی شرط کیا لگائی؟ تمہیں کتاب اور سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے کہ ہم کتاب اور سنت پہ عمل کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے اقرار کر لیا کہ ابھی تک ہم کتاب اور سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک صلوات محمد، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کتاب اور سنت پر عمل کریں۔ اور ایک اور پہلو ہے یہاں پر کہ امام نے کیوں لکھا سب سے پہلی شرط کہ کتاب اور سنت پر عمل کرنا۔ کچھ سالوں پہلے جب دوسرے خلیفہ کے بعد لوگ پہنچے مولا کائنات کے پاس، کہا یا علی، آپ کو ہم لوگ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کس چیز پہ عمل کریں گے؟ کہا کتاب پہ عمل کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا سنت پہ عمل کریں گے؟ کہا سنت پہ عمل کریں گے۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ بزرگوں کی سیرت پہ عمل کریں گے؟ جو ابھی گزر چکے ہیں کیا ان کی سیرت پہ عمل کریں گے؟ کہ یہ بتاؤ
کیا ان کی سیرت قرآن اور سنت کی طرح تھی؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اگر قرآن اور سنت کے اوپر تھی ان کی سیرت تو یہ سیرت الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، اگر قرآن اور سنت کے مطابق سیرت تھی تو اس سیرت کی شرط لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر قرآن اور سنت کے مخالف تھی تو میں اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا. کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں مانیں گے ہم آپ کو خلیفہ ہی نہیں بنائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ سیرت شیخین کو مانا جائے. اب یہاں پر امام حسن نے لکھ کر کیا کہا کہ میں یا تم جو ہے کتاب اور سنت پر عمل کرو گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم سیرت پر عمل نہیں کرو گے، بزرگوں کی سیرت پہ عمل نہیں ہوگا، کتاب اور سنت پر عمل ہوگا. اس نے مان بھی لیا کہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے عزیزو، وہاں پر مولا نے کہا تھا، اس علی نے کہا تھا، اس علی نے لکھ کر دے دیا کہ تمہیں ماننا ہی پڑے گا. اب دوسری شرط سنیے، دوسری شرط کیا ہے کہ تم اب جو ہے منبروں سے علی کے اوپر سب و شتم نہیں کرو گے. شام میں اس طریقے سے مولا کائنات کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب خبر پہنچی تھی کہ مولا شہید کر دیے گئے تو لوگ تعجب سے پوچھ رہے تھے کہ مسجد میں شہید کر دیے گئے، کیا وہ نماز پڑھا کرتے تھے؟ مطلب اس طریقے سے پروپیگنڈا وہاں پہ تھا، سب و شتم منبر سے ہو رہا تھا. کیا کہا کہ مولا علی کو تم لوگ سب و شتم نہیں کرو. اب عزیزو اس نے کہا ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا. یہ مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک وہ سب و شتم کرتا تھا. اب عزیزوں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کائنات میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جو علی کو چوتھا مانتے ہیں، ایک وہ علی کو پہلا مانتے ہیں، لیکن یہ دونوں کبھی علی کی برائی نہیں کرتے. توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ مسلمان ہیں جو علی کی برائی نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں. یہ کیسا مسلمان تھا جو علی پہ سب و شتم کرتا تھا؟ ایک صلوات آج لوگ رضی اللہ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، اس انسان کے اوپر جو مولا کائنات کو برا بنا کرتے ہیں. لوگ احتیاط کرتے ہیں، لیکن آج الحمدللہ بہت سے ایسے جاگروک لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہاں پر بھی، تو ان کے اندر ہمت آ رہی ہے اب وہی کی. تو امام حسن علیہ السلام نے وہ ساری شرطیں لکھ کر بنوائی کہ دیکھو تمہیں یہ ماننا پڑے گا. کریم ہے اہل بیت. کریم کسے کہتے ہیں عزیز؟ میں نے کسی تقریر میں بیان کیا تھا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک سخی، یا سب سے نیچے سے اگر شروعات کی جائے یا سب سے اوپر سے، ایک سخی ہوتا ہے، ایک بخیل ہوتا ہے، اور ایک لعین ہوتا ہے، اور سب سے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہے کریم. بخیل وہ ہے جو دوسرے کو نہ کھلائے خود کھائے. لعین وہ ہے جو خود بھی نہ کھائے دوسرے کو بھی نہ کھلائے. مثلا دیسی گھی کا ڈبہ رکھا ہے، بس دیکھ کے کھانا کھا لیتا ہے، دوسرے کو بھی نہیں کھلاتا. تو یہ لعین ہے. ایک سخی جس کے پاس ہے اور دوسرے کو بھی دیتا ہے. اس سے بڑی منزل ہے کریم کی، یعنی جس کے پاس جو کچھ ہے سب دوسروں پہ لٹا دیتا ہے. وہ ہے امام حسن علیہ السلام، جس نے اپنی پوری دولت لٹا دی دوسروں کے اوپر. جو کچھ ہے دوسروں پہ لٹا دیا، دوسروں کو عطا کر دیا. اب ایسے ہی امام حسن نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا، وہاں پر کچھ نہیں تھا تو اپنی نالین تک اتار کے دے دی، اپنا لباس بھی دے دیا، دوسرا لباس پہن لیا، دوسرا لباس دے دیا، مطلب جو کچھ تھا سب دے دیا. تو معاویہ نے لکھ کر بھیجا کہ آپ نے جو ہے بہت زیادہ اسراف کیا ہے. تو لکھ کر عربی میں بھیجا لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف میں کوئی نیکی نہیں. لا خیر فی الاسراف. جیسا امام نے دیکھا تو فوراً لفظوں میں تھوڑا سا پھیر بدل کیا
اور اس کا جواب دیا. کیا لکھا؟ لا اسراف فی الخیر، کہ خیر کرنے میں اسراف نہیں ہوتا، جتنا کرنا چاہو کرتے جاؤ. ایک صلوات محمد. لا اسراف فی الخیر، جتنا خیرات کرتے جاؤ کم ہے. کوئی یہ ہے نا ہرگز سوچے کہ ہم نے تو بہت کر دیا، ہم نے تو بہت خرچ کر دیا. جتنا بھی کر ڈالو گے کم ہے. اور جب لوگ محشر میں پہنچیں گے تو اپنی نیکیوں کو دیکھ کر حیرت کریں گے، اتنی کم نیکیاں، کاش کہ ہم اور نیکی کیے ہوتے، کاش کہ ہم اور راہ خدا میں خرچ کیے ہوتے. تو لہٰذا یہ سیرت اہل بیت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ جتنا چاہو اپنا لو، جتنا چاہو خرچ کر ڈالو، کبھی اسراف نہیں. اب صلح کے دوسرے دن جب معاویہ مدینے میں بیٹھا تھا مسجد نبوی میں، شرفا لوگ آ رہے تھے صبح سے. بس ایک واقعہ آپ کی زحمت تمام. لگاتار لوگوں کا آنا لگا ہوا تھا، جو جتنا عظیم اس کو اتنا زیادہ انعامات. بیت المال کھلا ہوا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کی کمائی سمجھ کے رکھا تھا، لٹایا جا رہا ہے، سب کو دیے جا رہا ہے. جیسے آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ خزانے کدھر خرچ ہو رہے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ودھایکوں کو خریدا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے اس وقت راویوں کو خریدا جاتا تھا. لوگ آ رہے ہیں، درہم و دینار دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. یہاں تک کہ صبح سے شام تک خزانہ کھلا تھا. بڑے بڑے اشراف آ کر لے گئے. جب مغرب سے کچھ دیر کا وقت باقی بچا، امام حسن آئے ملاقات کے لیے. نماز بھی پڑھنا تھا امام حسن کو. تو معاویہ نے کہا اب آپ آ رہے ہیں، آپ نے یہ سوچا کہ پورا دن ہم نے بانٹ دیا، ختم ہو گیا ہوگا، آپ آخر میں آئیں گے اور میری بے عزتی ہو جائے گی. آپ یہی سوچ کے آئے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے آپ کس کے سامنے آئے ہیں. اس نے کہا اپنے خزانچی سے کہ دیکھو صبح سے اب تک سب کو تو بانٹ دیا، کچھ نہیں بچا، لیکن ابھی بھی ہے. جتنا صبح سے ابھی تک سب کو ملا ہے ان سب کے برابر ان کو دے دو. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، دیکھیں یہ نگاہ معاویہ ہے، نگاہ ملعون ہے. یہ بھی پہچان رہا ہے کہ امام کی منزلت کیا ہے. سارے صحابہ، سارے مدینے والے ایک طرف، امام ایک طرف. نگاہ معاویہ ہے لیکن پہچان رہا ہے کہ ان کی منزلت کیا ہے. کہا دیکھو جتنے لوگ صبح سے ابھی تک آئے ہیں، جتنا سب کو دیا ہے سب ان کے سامنے رکھ دو. ڈھیر لگ گیا اشرفیوں کا. اب جب دے دیا تو ایک جملہ کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. فخر بھی کس پہ کر رہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، کہ جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا، یہ اس پہ فخر کر رہا ہے. امام نے اس وقت تو کچھ نہ کہا. جیسے ہی اس نے سب دیا، معاویہ کا ایک غلام آگے بڑھا. امام آگے بڑھنا چاہتے تھے، فوراً آیا، جوتیاں اٹھائی، سیدھی کر کے لگا دی. جیسے ہی جوتیاں پہنا، پورا ان کو دے دیا. اس غلام کو دے کر کہا اے معاویہ تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہمارا جو واسطہ ہے محمد وعلى محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت قبول فرمائے. آمین. جو واسطہ ہے محمد وعلى محمد کا، جہاں بھی پریشان حال ہم کی پریشانی کو دور کر دے. آمین. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. ہمارے اور آپ کے امام آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل. آمین. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. آمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.